کیا حضرت خضر علیہ السلام ابھی بھی موجود ہیں؟ کیا وہ تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو وہ کس شکل میں اور کس طرح کے لوگوں کی؟ پہلا حصہ۔ دوسرا، سورہ کہف میں جناب ذوالقرنین کے بارے میں کہ وہ مبہم سا ہے، اگر آپ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے جی، جو خضر علیہ السلام ہے، قرآن مجید کے پہلو سے تو ان کی شخصیت زیر بحث آتی ہے سیدنا موسیٰ کے واقعے کے بارے میں۔ تو میرے نزدیک تو وہ ایک فرشتے تھے، انہی سے ملاقات ہوئی۔ ہمارے دور حاضر کے جو بڑے علماء ہیں ان میں سے مثلا مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے تفہیم القرآن میں یہی رائے قائم کی، اور بہت سے اہل علم بھی یہی رائے رکھتے ہیں۔ تو میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کی ملاقات ایک فرشتے کے ساتھ کرائی گئی، کیونکہ جو معاملات وہاں ہوئے ہیں وہ سب وہ معاملات ہیں جو کارکنان قضاء و قدر کرتے ہیں۔ ان کا نام اگر روایت میں کسی فرشتے کا نام خضر آ گیا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر۔ تو اس وجہ سے جب وہ فرشتے ہیں تو باقی آپ کے سوالات خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ روایتاً اردو ادب میں یہ بات آتی ہے کہ ابھی بھی بھولے ہوئے کو رستہ بتانے کے لیے حضرت خضر آتے ہیں۔ آپ کے بھی مشاہدے میں گزرا ہوگا، اور روایتاً پچھلی اب سے کوئی 1 صدی پہلے تک کے بچپن سارا ان سے ملاقات کی خواہش میں گزرا، تو بعد میں تحقیق سے معلوم ہوا کچھ نہیں ہے۔ جزاک تو یہ علامہ اقبال کی نظم خضر راہ پڑی، معلوم ہوا کہ وہ بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو لوگوں کی خواہشات ہیں، وہ اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ وہ اسکندر کو بھی لے گئے تھے کہیں، بحر ظلمات میں چھوڑ کر آ گئے۔ تو یہ ایسے ہی کہانیاں واقعات ہیں جو لوگ بیان کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ میرے نزدیک اور بہت سے دوسرے محققین کے نزدیک وہ ایک فرشتے کے ساتھ ان کی ملاقات کا ہے۔ بلکہ اس میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ملاقات اس طرح ہوئی ہے جیسے میری آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، یا یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کوئی رویا ہے جس کے اندر ان کو اس طرح کے واقعات دکھائے گئے، کیونکہ بہت سے سوالات اس واقعے میں پھر پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا کوئی تعلق کسی انسانی شخصیت کے ساتھ میرے نزدیک نہیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت ذوالقرنین کا بھی انہوں نے پوچھا ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ قدیم تاریخ کا واقعہ ہے۔ اس کا سوال بھی در حقیقت بنی اسرائیل یا یہود کی طرف سے آیا تھا، اس کا جواب قرآن نے دیا۔ اس سارے جواب کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اب تک جو تحقیقات ہوئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سائرس ہے یا خرس ہے یا کیخسرو ہے، یعنی ایران کے قدیم بادشاہوں میں سے۔ اور چونکہ یہ معلوم ہے کہ اسی نے بنی اسرائیل کو اسیری سے نجات دلائی، اسی نے ان کو واپس بھیجا، اور اسی کے ذریعے سے ان کو ایک بڑی طاقت حاصل ہوئی۔ تو یہ جو ذوالقرنین کی تعبیر ہے یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو بائبل میں جگہ جگہ استعمال ہوئی ہے، یہ 2 سینگوں کی تعبیر۔ پھر یہ کہ اس کے مجسمے بھی جو دریافت ہوئے ان میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ تو ہمارے ہاں جن لوگوں نے یہ رائے قائم کی، میں ان کی رائے کو اب بھی قرین قیاس سمجھتا ہوں، اگرچہ اس کے اوپر کچھ تنقیدیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر عرب کے بعض اسکالرز نے پچھلے دنوں بعض کتابیں لکھی ہیں جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک ذوالقرنین کا یا خرس جس کو قرار دیا گیا ہے، اس کے زمانے کا ایک کتبہ دریافت ہوا ہے جس سے ان عقائد کی تائید نہیں ہوتی جو عقائد قرآن مجید نے اس کے بیان کی ہیں۔ تو یہ بحث ہوتی رہے گی۔ بہرحال اتنی بات واضح ہے کہ اب تک جو ہمارے پاس معلومات ہیں ان کی روشنی میں یہ کیخسرو ہے۔